کہ مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ آج سوچ الٹ ہو گئی ہے۔ وہ ادھر آتے ہیں کئی لوگ، ایک بزرگ میرے پاس آئے تو قمیض ان کی اتنی پھٹی ہوئی گندی، دھاگے ہی دھاگے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ اپنی قمیض بدل لیں۔ کہنے لگے کہ میں نے بہت بزرگوں کے پاس گیا ہوں، چلا کرنا ہے، کوئی وظیفہ کوئی موقع لا جائے، کوئی جن حاضر ہو جائے، ساری زندگی کہتے ہیں گزار دی۔ تو میں نے کہا یہ قمیض بدل لیں۔ قمیض بدلنے کہتے ہیں یہ 16 سال سے میں نے جسم سے اتاری نہیں، 16 سال سے جسم سے اتاری نہیں، غسل بھی ایسے ہی، وضو بھی ایسے ہی، وہ داغے ہی داغے تھے۔ قمیض نام کی تھی، جیسی آپ کی میری قمیض ہے ایسی قمیض نہیں تھی، داغے ہی تھے۔ سلائی کر کے 16 سال میں اس کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں اتاری؟ کہتے ہیں جدھر بھی میں جاتا ہوں، وہ بابا کہتا ہے جدھر بھی جاتا ہوں کہتے ہیں قمیض اتار دو، تو میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہتا ہے جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ 16 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ وقت کیوں برباد ہوا؟ محنت نہیں کی۔ ان کا ذہن تھا کہ میں کہیں بوتل لے کر جاؤں، کوئی موکل جن بوتل میں ڈال دیں، میں اس اوپر سے ڈھکن لگا دوں۔ ایسے بھی کہیں ہوتا، کلو دودھ نہیں دیتا کوئی بغیر پیسے کے، ہوتا دیتا ہے کوئی؟ گندا لوٹا کسی کے پاس واش روم کا لے جائیں، پیسے بھی لے جائیں کہ اس کو کہے اس میں دودھ ڈال دیں، وہ کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا، گالی دے گا، برا بولے گا، یار پاگل ہے، جا چلا جائے ادھر سے، لوٹا لے کر آ گیا دودھ لینے۔ بلکہ نیا لوٹا بھی دودھ والے کے پاس لے جائے وہ پھر بھی نہیں ڈالے گا، وہ کہے گا یار دودھ لوٹے میں ڈالا جاتا ہے۔ دودھ اللہ کی خوبصورت نعمت ہے، طاقت دینے والی نعمت ہے، اس کے لیے پاک برتن چاہیے، خوبصورت چیز کے لیے خوبصورت برتن چاہیے، تو خوبصورت مقام کے لیے پھر خوبصورت نیت چاہیے، خوبصورت دل چاہیے۔ تو عرض کرنے کا یہ ساری باتیں مقصد یہ تھا کہ مقام اسی کو ملتا ہے، نام اسی کا ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ آج ہماری بد نصیبی ہے کہ بندہ محنت سے دور ہے، جہاں بھی جاتا ہے کہیں دعا کے لیے جاتا ہے، کہیں کام کے لیے جاتا ہے، کام کرنے والے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بیٹھے تنہا مل جائے، کام نہ ملے، ہے نا ایسے ہی افسا کہ کام نہ کرنا پڑے، جان نکل جائے، موت آ جائے، پیسے مل جائیں، محنت نہ کرنی پڑے، تنہا اچھی ہو، تنہا مجسٹریٹ والی ہو، کام چوڑے سے بھی بدتر کرنا ہے۔ تنہا جو ہے پورا پنجاب کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اس کے برابر ہو مال، تو کام جمعدار جیسا بھی نہیں کرنا، محنت ختم ہو گئی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہوا میں اڑ، اب درویشی کی طرف آ جائے۔ جیسے وہ بزرگ 16 سال کا ہے، بندہ کہتا ہے میں درویش بن جاؤں، فقیر بن جاؤں، پیر بن جاؤں، میرے بیان میں اثر ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے، میں نظر جما کر دیکھوں تو بندہ پھڑک جائے، میں ہاتھ اٹھا دوں تو بندہ ٹھیک ہو جائے۔ محنت کیا ہے؟ محنت زیرو ہے۔ نہ کوئی وظیفہ کو وظیفے کر لو، وظیفہ بھی نہیں کرنا، آپ کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ رات کو چلا کر لیا کرو، کیوں کریں؟ آپ کے لیے آپ کے پاس کس لیے آئے ہیں؟ 5 وقت کی کہو نماز پڑھا کرے، تہجد پڑھے، مسجد میں جا کر اذان دیا کرے، نعت پڑھا کرے، درود پڑھے، تو کہتے ہیں آپ کے پاس پھر کیوں آئے ہیں؟ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اگر سارا کچھ کہتے ہیں ہم نے ہی کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ یعنی کہ محنت ختم ہو گئی، ہڈ حرامی آ گئی، محنت ختم ہو گئی۔ اور مقام روحانیت میں بھی اللہ کا ولی وہ بنا، غوث وہ بنا، کتب وہ بنا جس نے محنت کی، جس نے نماز نہیں چھوڑی، جس نے حج کیے، جس نے عمرے کیے، جس نے اللہ اللہ کی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ذکر و اذکار کرنے پر لگا دیا۔ آج ہماری ہمتیں پست ہو گئی، لالچ آ گئی۔ طلب، جو طلب تھی 2 طرح کی طلب ہے، ایک دین کی طلب ہے، اللہ کی رضا کی طلب ہے، ایک مال کی طلب ہے، وہ ساری طلبیں ختم ہو گئی، صرف دنیا کی طلب رہ گئی۔ اسی وجہ سے بندہ آج در در پھرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، محنت سے دور ہے، مشقت نہیں کرتا، تو کہتا ہے بنا کچھ نہیں۔ اور جو محنت کرتا ہے، یہ میں پرچی لکھ کر رکھی، ادھر کھڑے تھے منگل والے دن ایک بزرگ میاں والی سے تشریف لائے تھے، جسم ان کا وزنی، میاں والی سے کوئی 250-300 کلومیٹر بتا رہے تھے، 300 نہیں 250 کلومیٹر سفر کر کے وہ آئے، پھر واپس گئے۔ ادھر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے، دل کے مریض تھے، 2010 تھے، جوڑوں کا درد تھا،
ادھر کھڑے ہو کر بتا رہے تھے کہ پہلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتے تھے، اب ادھر کیا کیا، ان کو درود کیا پڑھنے پر لگا دیا ذرا، 250 کلومیٹر سفر کر کے آئے، محنت ہے نا، پھر ادھر 2-2.5 گھنٹے انتظار کیا صرف بات کرنے کے لیے، لائن میں لگے رہے، ادھر بیٹھے آہستہ آہستہ آہستہ، ادھر 2-2.5 گھنٹے ان کو ادھر آتے آتے لگ گئے، تو کوئی 4 گھنٹے کا سفر میاں والی سے کر کے آئے، اب جہاں بھی بیٹھے پھر 2 گھنٹے ادھر آتے آتے پاس آتے لگ گئے۔ یہ محنت ہے، ساری محنت ہے، مشقت ہے، محنت کا صلہ اللہ نے کیا دیا، محنت کا اجر اللہ نے یہ دیا۔ ادھر کھڑے ہو کر بتا رہے تھے کہ یار پہلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اب میں اپنی ٹانگوں پر بغیر سہارے کے کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علی محمد۔ دل کو بیٹھنی پڑی تھی، تکلیف سے پوچھا دل کی تکلیف کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، اب سکون ہے۔ وہ صلہ کس کا ملا؟ محنت کی، اتنا سفر کیا وہ محنت ہے، واپس جائیں گے وہ سفر ہے، ادھر بیٹھ کر تسبیح درود پاک کی کرتے رہے یہ محنت ہے، یہ ساری محنت ہے۔ ادھر بیٹھے تھے آہستہ آہستہ 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ادھر پہنچے، یہ کیا ہے؟ محنت ہے۔ اگر گھر بیٹھے رہتے تو ٹانگوں پر کھڑا ہوتے نہیں ہوتے، اگر گھر بیٹھے رہتے تو دل کی بیماری جاتی نہیں جاتی۔ تو یہ سارا ان کا جو اجر ملا ان کو یہ محنت کا ملا۔ آپ بھی دور دراز سے آئے ہیں، بڑی بڑی دور سے کئی لوگ آتے ہیں، کراچی سے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں سفر کر کے، وہ ان کا جو سارا وہ محنت میں گنا جائے گا کہ جو محنت کرتا ہے اللہ محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم نے محنت کس بات پر کرنی ہے؟ اسی طرح ایک فوجی صاحب نے ادھر ہی کھڑے ہو کر منگل کو بتایا، آرمی میں ہیں، فوج میں اس وقت بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، افتخار صاحب اوکاڑا سے تشریف لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ایک بار ہی آیا تھا، پیٹ میں درد اتنی ہوتی تھی، ادھر کھڑے ہو کر بتا رہے تھے، یہیں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بتا رہے تھے، کہتے کہ پیٹ میں درد اتنی ہوتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا اپنے آپ کو کسی گاڑی کے نیچے دے دوں۔ مطلب کیا بنا کہ درد اتنی ہوتی تھی، درد برداشت نہیں ہوتی تھی، دل کرتا تھا کہ خودکشی کر لوں، حرام موت مر جاؤں، درد کی شدت کی وجہ سے۔ ادھر سے ہو کر گئے، دوبارہ آئے نہیں، جا کر فون ہی کر دیا، دوسرے کے تیسرے دن یہ اپنا شباز صاحب کو فون کر دیا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، میری درد جاتی رہی ہے، 1.5 سال ہو گیا تھا، سرکاری علاج بھی کرایا، پیسہ بھی لگایا لاکھوں، سرکاری ملازم تھے، اچھے ہسپتالوں میں بھی دھکے کھائے، پرائیویٹ بھی، علاج کام نہیں کیا، محنت کی، سفر کر کے آئے، تسبیح پکڑ لی، درود پاک کا فیض لینے کے لیے ادھر گھنٹوں انتظار کیا، بیٹھے رہے تو جو 1.5 سال کی بیماری تھی 1 روپیہ بھی نہیں ادھر لیا، فیس اندر آنے کی بھی فیس نہیں لگی، بات سننے کی بھی فیس نہیں لگی، جو لیا اپنے لیے لیا، وہ باہر سے لیا، نہ ملاقات کی فیس لگی، نہ چیک کرنے کی فیس لگی، محنت کی، محنت ضرور کی، ادھر آنے کی محنت کی، سفر کیا، سفر کر کے آئے، بھوک برداشت کی، مشقت برداشت کی، پھر تسبیح پکڑ لی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کر دی، دوسرے دن ہی ساری بیماری جاتی رہی۔ تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمارے پاس تو بات ہی ایک ہے، زیادہ مشقت والا کام ہی نہیں، تسبیح پکڑ کے کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے عشق اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا کہ اب آپ کی بھی بیٹھے بیٹھے بیماری چلی جائے، جمعے کے بعد آپ بھی کہے کہ اللہ نے سکون دے دیا ہے، میں کہوں گا صلی اللہ علی محمد، آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے کام کرنے کی، ان میں محنت کرنے کی، دین کے لیے محنت کرنے کی، رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، درود پاک پڑھنے پڑھانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین کریں جو نیت کر لیتا ہے، جو درود پاک پڑھنے پڑھانے کے لیے محنت کرتا ہے، لوگ تو مارے پھرتے ہیں نا،
آپ تو دیکھتے ہیں نا، نظارے سامنے رہتے ہیں، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنے پڑھانے کی نیت کر لیتا ہے، اللہ جو لوگ بھاگ بھاگ کر حاصل کرتے ہیں، اللہ وہی کامیابی اس کے دروازے پر لا کھڑی کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیت کر لیں کہ ہم درود و سلام پڑھیں اور پڑھائیں گے، ہر گھر کو درود کہ اپنی زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے، درود پاک پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، لوگوں کو پڑھنے پر لگانا بھی ہے۔ اور یقین کریں یہ جمعہ 7-6 دن آئیں گے، درمیان میں 7 دن آئیں گے، یہ اگلے جمعے آپ آ کر بتائیں گے، یقین کریں یہ ارادہ پکا کر کے جائیں گے، درود پاک سارا ہفتہ پڑھنا بھی ہے اور ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لوگوں کو پڑھنے پر لگانا بھی ہے۔ یقین کریں اگلے جمعے آ کر بتائیں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے، اللہ نے وہ ہمارا مقصد پورا فرما دیا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ جو ادھر سے نماز کے بعد آپ درود پاک کی برکتیں سنیں گے، وہ لوگوں کو جا کر سنا دیں، لوگ درود پڑھنے والے بن جائیں گے، آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔